اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ۔ ناظرین کرام، آج سوشل میڈیا پر ایک کلپ جو بڑا وائرل ہو رہا ہے اور میری نظر سے وہ گزرا، جس میں علامہ فاروق الحسن صاحب گفتگو کے دوران کچھ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیے اس ہستی کے بارے میں جن کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں شاگرد ہیں اور دین حنیف کی خدمت کر رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر شہر شہر پھیلا رہے ہیں۔ وہ ہستی جن کو کنز العلماء حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ علم کا ایک سمندر رکھتے ہیں، اور آپ کے بارے میں بکواس وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کی اپنی علمی حیثیت یہ ہے کہ اگر حدیث کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا، اور علمی حیثیت یہ ہے کہ اپنے بیانات میں خطابات میں جو واقعات بیان کرتا ہے کسی کتاب سے وہ نہیں ملتا، سن سنا کے دائیں بائیں سے باتیں پکڑ کے بیان کرتا ہے، چند اشعار اچھے پڑھ لیتا ہے، سر ذرا اچھی لگا لیتا ہے تو سمجھ لگا شاید میں علامت الدہر بن گیا ہوں۔ تو ایسا شخص جس کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا، لیکن بات اس شخص کے بارے میں کر رہا ہے کہ جو لاکھوں علماء کے استاذ ہیں اور علم کا ایک سمندر ہے۔ تو میں حیران ہوا، مجھے افسوس بھی ہوا اس شخص کے اوپر کہ یہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہاں، شاید مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے اب ختم ہو گئے تھے، اس نے کہا روافظ کے ساتھ میں مل جاؤں اور ان کے مطلب کی میں بات کروں، چند ڈالر مل جائیں گے اور کچھ دولت مجھے مل جائے گی۔ یاد رکھیے، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے حضرت قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی دونوں ہستیوں کے درمیان میں فتنہ ڈالا اور اختلاف ڈال کر کے جماعت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو جماعت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا ہے، اور آج چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر یہ پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بکواس کرنے لگا اور بھونکنے لگا ہے، اور اپنی علمی حیثیت میں تو یوں کہوں گا کہ پانی کا ایک لوٹا اور بات اس ہستی کے بارے میں کر رہا ہے جو علم کا سمندر ہے۔ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ اس شخص کی اوقات شاید یہ بھول گیا کہ وہ وقت یاد کرے کہ جب قبلہ ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر کے خطابات سنا کرتا تھا، اور آج اپنی یہ اوقات بھول گیا۔ پنجابی میں ایک بڑی عجیب سی مثال معذرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جب تھوڑے دن اندر بوتا بڑھ جائے تو پھر آواز اس طرح نکلتی ہے۔ ایسے شخص کو عزت مل جائے، مقام مل جائے، شہرت مل جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جیسے آج یہ فاروق الحسن اپنی اوقات بھول گیا اور علماء پہ بھونکنے لگا۔ یاد رکھیے، کتوں کے بھونکنے سے نہ تو سورج نکلنا بند ہو جاتا ہے، نہ چاند چمکنا چھوڑ دیتا ہے، نہ ستارے چمکنا چھوڑ دیتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اس انسان کے بھونکنے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی عظمت اور شان کے اوپر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن اس انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، یہ کیا ہے اور کس ہستی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، میری اس گفتگو سے مجھ پہ آپ کو یہ فتویٰ نہ لگانے لگ جائے کہ شاید میں ٹی ایل پی کے خلاف ہوں۔ میں بابا جی سے عقیدت رکھتا ہوں، ٹی ایل پی کے لیے میری شب و روز جو محنت ہے وہ ٹی ایل پی کی خاطر ہے، بلکہ میں ایک بات کہوں گا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور ان کے ذمہ داران سے کہ تھوڑی سی توجہ کیجئے، یہ ٹی ایل پی کے آستین میں ایک سانپ پل رہا ہے جو علماء کو اتحاد کی طرف لے کے آنے کی بجائے اختلاف پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علماء کی تذلیل کرنا شروع کر دی ہے، حالانکہ قبلہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہ نہیں ہے، آپ کی تربیت یہ نہیں۔ آپ نے ہمیشہ علماء کو اکٹھے بیٹھنے کی تلقین کی، آپ نے ہمیشہ علماء کا ادب سکھایا، لیکن آج ٹی ایل پی کی آڑ میں، ٹی ایل پی کے آستین کے اندر یہ چھپا ہوا سانپ جو علماء کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور اس سے نقصان کس کا؟ ہمارے مسلک کا نقصان ہو رہا ہے۔
آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہوئے کلپ اور گفتگو، وہ لوگ جو صرف انتشار پسند ہیں، وہ لوگ جو مسلک اہل سنت کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو علماء اہل سنت کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتے نظر آتے ہیں، آج فاروق الحسن کی اس غلیظ حرکت کی وجہ سے وہ ان کو موقع ملا اور وہ پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف اپنے توپوں کے منہ موڑ کر کے بکواس کرنے لگے۔ تو خدا را میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا فاروق الحسن سے بھی اور جو اس کو بھیجا چاہتے ہیں ان سے بھی کہ خدا کا واسطہ ہے مسلک کے اندر بگاڑ پیدا نہ کریں۔ تماشا دیکھنے والے لوگ بہت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت وہ فتنے کا دور ہے کہ مسلک اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے والے فتنے، مرزا علی جہلمی جیسے فتنے اور دیگر ایسے فتنے جو مسلک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بکواس کرنے کی کوشش کر رہے، اور فاروق الحسن جیسے جو ناعقل، کم سمجھ اور کم فہم اور کم علم لوگ جو نہ جانے اپنی کم عقلی میں کیسی بکواس کر رہے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہو رہا کہ ان کی اس گفتگو سے مسلک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ خیال کیجئے، خدا کا واسطہ مسلک کی تذلیل نہ کیجئے، مسلک کے علماء کی تذلیل نہ کیجئے۔ علماء اہل سنت جو دن رات مسلک اعلیٰ حضرت اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتے ہیں، ہمتاً تیار ہیں۔ خدا کا واسطہ مسلک احساس کیجئے اور علماء اہل سنت کی قدر کیجئے۔ یاد رکھیے ہم نے ایک بزرگ کھو دیا، دو بزرگ باقی ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور امیر اہل سنت پیر محمد الیاس ستار قادری حافظہ اللہ تعالی۔ ایک بزرگ کو ہم کھو بیٹھے، دو بزرگ باقی ہیں، ان کی قدر کیجئے۔ نہ جانے ہمیں قدر دنیا سے جب کوئی رخصت ہو جائے پھر کیوں ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ ہم مرنے کے بعد قدر کرتے ہیں، خدا کا واسطہ علماء اہل سنت کی قدر کیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔